بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، گھر میں سیف ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنا ہوم ورک بہت اچھی طرح سے کر رہے ہوں گے۔ آج میں مس عالیہ حمید آج آپ کے ساتھ کلاس 5 کی اسلامیات کا ایک نیا سبق کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا نام ہے رحم دلی، بک پیج نمبر ہے 49۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ لوگ ریڈنگ کیجئے اور جہاں بالکل فنگر رکھ کر ورڈ کے اوپر فنگر رکھتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ بک پیج نمبر ہے 49 اور لیسن ہے رحم دلی۔ اس کا مفہوم بتایا ہے۔ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے مطلب۔ رحم دلی کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان پر مہربان ہونا۔ یہ اس جذبے کا نام ہے جو ہمیں لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور مصائب و پریشانی میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنے پر ابھارتا ہے۔ رحم دلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت پوری کائنات پر ہے۔ اس کا رحم و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا رہبر اور رحمت للعالمین یعنی سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ وہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہم پر اپنی رحمت جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتب علی نفسہ رحمت۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 ہے کہ کتب علی نفسہ رحمت۔ ترجمہ: اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت، پاک بریکٹ میں لکھ دیا ہے، ذات کو پاک بولا ہے، پر رحمت فرمانے کو لازم کر لیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں رحم دلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحم دلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت خوبی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحم دلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا رحمت للعالمین یعنی دونوں جہاں یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے جو کہ ہماری رحم دلی کے مستحق ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آگے پڑھتے ہیں۔ وہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ بندے اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ وہ اپنے بندوں میں بھی اس خصوصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس نے خود ہی اپنے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم رکھ دیا ہے، جس کی مثال والدین ہیں جو اپنے بچوں کی محبت اور شفقت سے پرورش کرتے ہیں۔ رشتہ دار اور پڑوسی آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کیا، ان کے دلوں میں رحمت ہی رحمت بھر دی تاکہ وہ دوسروں کے کام آ سکیں، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے، مسکینوں کے اور غریبوں کی مدد کر سکیں۔ اور سب سے بہترین مثال تو انہوں نے والدین کی دی ہے، جو اپنے بچوں سے کس قدر محبت سے اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ان کی پریشانیاں ہوں یا ان کی بیماری ہو یا وہ تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، اگر کسی بچے کو بخار ہو جائے تو والدین کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے شفقت ڈالی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کس طرح پیش آئیں، بچوں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں، رشتہ داروں، سب کے ساتھ محبت اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، ارشاد کی جمع ہے ارشادات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کے بارے میں کیا کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رحم دلی کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کو مومنوں کی نشانی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم، محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھو گے جیسے بدن کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس کیفیت سے متاثر ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یعنی اس تکلیف میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں، بیواؤں، غلاموں، خادموں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں تک سے رحم دلی کی تلقین فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح بچوں، یہ
تو پیارے بچوں، صحیح بخاری اور مسلم شریف مطلب یہ حدیث کی ہماری بک سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے سے رحم اور محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھو گے جیسے بدن کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اس کیفیت میں یعنی شریک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہمارے سر میں درد ہے یا ہمیں بخار ہے، تو ہمارا پورا بدن جو ہے اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آگے پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی کے چند واقعات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہیں۔ یہ واقعات جو ہے واقعہ کی جمع ہے، اور انہوں نے کیا کیا واقعات رحمدلی کے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی رحمدلی کی عمدہ مثال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنوں کے حق میں ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ صحابہ کرام ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ انہوں نے دشمنوں کی ہلاکت یعنی ان کو مارنے کے لیے کہا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں دنیا کے لیے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے لیے بدلہ لینے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے برا انسان بننے کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یتیموں پر رحم فرمایا، بیواؤں کی کفالت کی، غلاموں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے والد انہیں لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں تک سے رحمدلی کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو دیکھا جو بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک کے پاس گئے اور اونٹ کی پشت پر یعنی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کے ہمیں حالات سے واقف رہنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی بیمار ہے تو ہمیں ان کی دوا دارو کی فکر کرنی چاہیے، ان کی ہمیں دوسرے برے وقت میں ان کے کام آنا چاہیے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا، اور ایک اونٹ کا واقعہ بھی بتایا کہ ایک اونٹ اتنا بھوک سے بلبلا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ اس کے اونٹ کے مالک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں ڈرتے کہ تم آج ایک جانور کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے نا کہ جیسی کرنی ویسی بننی۔ اگر ہم جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ لاسٹ پیرا ہے رحمدلی کے فوائد، یعنی فوائد ہوتی ہے فائدہ کی جمع فوائد۔ رحمدلی کرنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رحمدلی کا سلوک ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ رحمت اور شفقت سب سے عمدہ اخلاقی خوبیاں ہیں۔ رحم کرنے والے کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، یعنی ثواب ہے۔ رحم کرنے سے آپس میں محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں ظلم و ستم کا خاتمہ رحمدلی کی بدولت ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے اپنے دل میں رحمدلی کے جذبات رکھیں، تاکہ ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ یعنی پیارے بچوں، یہ ہے اس لیے کہ اچھے اعمال اور اخلاق پیدا ہونے سے ہر انسان آخرت کی تکلیف اور عذاب سے بچ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر رحمدلی کے جذبات رکھنے چاہیے۔ یہ رحمدلی کے جذبات رکھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے اپنے دل میں رحمدلی پیدا کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے رحمدلی جو میں نے آج آپ کو سمجھایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا
اور جو اب میں ہوم ورک دوں گی آپ اس کو بہت اچھا کریے گا، صاف ستھرا کریے گا، اور جب وقت پر منگایا جائے کام چیک کرنے کے لیے تو آپ کا سارا کام جو ہے کمپلیٹ ہونا چاہیے. صحیح ہے. اب ہم اپنی ڈائری کی طرف چلتے ہیں. ڈائری کیا دیتی ہوں میں آپ کو، چلیں دیکھتے ہیں. کلاس 5 یہ آپ کی اسلامیت کی ڈائری ہے. کوئی کام نہیں دے رہی ہوں، کچھ نہیں کام کرنا آپ کو، صرف آپ کو ریڈنگ کرنی ہے بہت اچھی، اور گھر میں کسی بڑے کو یا اپنی ٹیچر کو یا باجی بہن کسی کو بھی ریڈنگ کر کے ضرور سنائے گا. اس سے آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہوگی. صحیح ہے. ڈائری ہے ریڈ لیسن رحمدلی، صرف آپ کو پڑھنا ہے. بہت اچھی ریڈنگ ہونی چاہیے جب آپ اسکول آئیں تو. اوکے. جب نئی ورکنگ دوں گی اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.